کنو مع الصادقین۔ سامعین کرام، حدیث رسالت مآب علیہ السلام دا مطالعہ کرنا ہے۔ دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دونوں دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان آتے کہ میں انہاں چواں تے میرے چو۔ صحیح بخاری چ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جی آیا، علی منی وانا منہ، علی میرے چواں تے میں دے چو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ ابن ماجہ ترمذی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں اور حسین میرے چو۔ اور صحابہ کرام دے بارے چ بعض اندر یہ لفظ آئے، یہ بالکل یک جان ہون لی عربی زبان محاورہ جدو کیا جاتا نا میں وہ دے چوں تو میرے چوں، بالکل یہ سمجھو کہ وہ دو نہیں ایک ہے۔ اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے تو الگ نہ سمجھو، میں یہ ہی ہوں تے میں ہی ہوں۔ ایڈا وڈا درجہ ہے۔ اس پاروں شروع جدوں یہ خطبات شروع ہوئے، میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے ذہن چونکہ اسلام دا تصور راہبانہ کہ پوجا پاٹ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نہ خطبیاں دی جان دے، ورنہ علماء اسلام جڑے قرآن مجید دے مفسر ہے، حدیث دے شارح ہے، فقہ دے امام ہیں، انہوں نے انہاں گلاں کوئی کہانیاں نہیں سمجھا۔ انہاں تو دین دے بہت دو وڈے باب جڑے ہے کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خواہ مخواہ لوگ دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کی ہے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام ہے۔ ہدایہ شریف دے اندر تدیا کیا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، جے امت اس بارے چ رہنمائی چاہتی ہے باغیاں نہ کی برتاؤ، انہوں دے مال، انہوں دے قیدی، انہوں دے مرے، تو یہ صرف امت دے سامنے امام اور پیشوا علی ہے۔ یہ سورہ حجرات دی تفسیر، فقہ کتاب البغات اور حدیث دے بابا پڑھو، علی رسول اللہ تو الگ نہیں، دین ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ پڑھنی پڑنی ہے، تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھ آؤں۔ اور اگر حکومت بگڑ جائے، امام جائر ہو جائے، صحیح رستے نو چھڑ جائے، اسے لوگوں کو کی کرنا چاہیے؟ یہ جی لوگوں کو کوئی نظیر نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام۔ حسین وچوں کر دیے تے کفار دا اعتراض جڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشران کیتا کہ اسلام دا نظام بہت اعلیٰ مگر حکومت دی مہربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں۔ اور انہیں صحابہ کرام علماء دے فتح دے سارے سر سٹ گئے سی یزید دے سامنے۔ اس ایک حسین سی جدے پاروں عزت بچی، اے ایوب دے زمانے دی گل ہے۔ مولانا مودودی کیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے، مگر جڑا رسول دا نواسا سی انہیں مثال قائم کرتی کہ ظالم اگے چکیلا نہیں۔ اس تو حاکم نے کیا تے باغی جڑے انہوں نے کی، حاکم بگڑ جائے امت نے کی کرنا۔ یہ دونوں دین دے حصے ہے، اور فقہ اور حدیث دا کوئی باب نہیں جدے اندر بحثہ نہیں ہے۔ مگر ساری بدقسمتی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے جی ہندوازم ہے کوئی ہے بدھ مذہب ہے پھساؤنا چاہتے، انہاں دے ذہن تو تصور ہی نہیں کہ اسی شاہی ہیں گد نہیں، نہ اسی کوئی کوے ہیں بھی سانوں جدھر نو مرضی کو کہ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دے دین دا حصہ ہے، مگر لوگ پڑھ جاندے۔ تو ہن چونکہ آخری خطبہ میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو میرے گھر لمبی ہو جانی، آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسی نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاباں لکھ سکے، ایک ایک حوالے تو کتاب لکھ سکے اور تمہارے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جائے، کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید تھی کہ وہ قیامت کی سی، وہ اندھیرا کی سی جڑا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی اللہ، وہ لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں واضح کر دیا، ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ دیاں کتاباں دوجیاں ظالم حاکماں نے اپنے دور چ رکھوائیاں، صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گیا، سارے پچھلے نوں چھپاؤن لئی پہلا کام جویں ٹھیک چلیا ہوندا سی، بربادی تے پہلا ہو چکی سی، اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پاروں آخری کل سی تابوت دے اندر کہ یزید نوں بڑھاؤنا، یہ آخری ہے بربادی اس تو